ایم کیو ایم نے اور جب ایم کیو ایم نے سندھ ہائی کورٹ میں آئینی درخواست داخل کی اور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ سندھ اسمبلی کو کھولا جائے اور گورنر راج غیر قانونی ہے، تو جب اسمبلی کھولی گئی تو سندھ اسمبلی میں آپ نے تالے لگوا دیے، لیکن آپ زرداری صاحب اور وزیر اعظم صاحب، موجودہ وزیر اعظم اور صدر مملکت حافظ زرداری صاحب اور وزیر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی صاحب کا آپ ذرا دل تو دیکھیے کہ انہوں نے محض آرائی کا مظاہرہ کیا یا پنجاب اسمبلی میں لگے ہوئے تالوں کو کھلوا دیا؟ یہ بڑائی پن کا مظاہرہ کیا یا تنگ نظری کا مظاہرہ کیا؟ میں نے کل بھی کہا تھا اور آج اس جلسے میں پھر کہہ رہا ہوں، نواز شریف صاحب خدا را محاذ آرائی لڑائی جھگڑے کی سیاست کے بجائے آئیے افہام و تفہیم کا مظاہرہ کیجیے۔ تمام آپ نے بار بار الزامات لگائے ایم کیو ایم پر، لندن اے پی سی میں آپ نے تمام جماعتوں کے سامنے کہا کوئی ایم کیو ایم سے بات نہیں کرے گا، ایم کیو ایم پر مغلظات بکی۔ میں تمام چیزوں کو بھلا کر ملک کی نازک صورتحال کو سامنے رکھ کے آج بھی نواز شریف صاحب آپ کو پیشکش کرتا ہوں کہ احتجاجی دھرنے اور نازیبا زبان رہنماؤں کے خلاف، صدر پاکستان کے خلاف یا دوسرے رہنماؤں کے خلاف استعمال کرنے کے بجائے آپ کو کھلے دل سے پیشکش کرتا ہوں غیر مشروع کہ اگر آپ رضامند ہو تو ایم کیو ایم کے آئینی ماہرین آپ کی نااہلی کا فیصلہ جو سپریم کورٹ کی عدالت نے دیا ہے اس کی ریویو پٹیشن کے لیے فری آف کاسٹ آپ کا مقدمہ کرنے کے لیے ایم کیو ایم تیار ہے۔ آج بھی نواز شریف صاحب ہم آپ کو یہ یاد دلاتے ہیں کہ 1990 میں آپ نے معاہدہ کیا تھا ایم کیو ایم سے، جس میں غلام مصطفیٰ جدوئی صاحب بھی تھے اور آپ کے بڑی پارٹی کے بڑے بڑے رہنما بھی شریک تھے، اس سے دستخط کیے۔ جب 19 جون 1992 کو آپریشن آپ نے اپنی حلیم جماعت کے ساتھ کیا تو اس معاہدے کو ایم کیو ایم نے توڑا یا آپ نے توڑا؟ اب اگر نواز شریف صاحب ہم ان باتوں کو نکالتے رہیں گے تو یہ بات کہیں ختم نہیں ہوگی۔ میں آپ سے اب بھی ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ عدالت کا راستہ اختیار کریں، پرم احتجاج کا راستہ اختیار کریں، عدالت میں پٹیشن داخل کریں، آپ خود کریں، اور اگر ایم کیو ایم سے کہیں تو ایم کیو ایم اپنے آئینی ماہرین سے کہیں گی کہ نواز شریف کے خلاف فیصلے کی ریویو پٹیشن سپریم کورٹ میں داخل کر دیں فری آف کاسٹ۔ آپ دیکھیے کہ یہ ساری باتیں جو میں کر رہا ہوں جمہوریت کو بچانے کے لیے اور ملک کی نازک صورتحال کو دیکھ کر رہا ہوں۔ نواز شریف صاحب محض آرائی کا کوئی بھی متعامل نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کہتے ہیں محترم نواز شریف صاحب تو میں آپ سے بھی اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے بھی یہ کہتا ہوں کہ گورنر راج لگ سکتا ہے تو گورنر راج ختم بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے پرامن افہام و تفہیم کا راستہ اختیار کریں۔
اسی میں ملک کی بھلائی ہے. آپ کہیں تو ایم کیو ایم اس میں کوئی کردار ادا کرے، کیونکہ میں ملک بچانا چاہتا ہوں. آج کی احتجاجی ریلی ملک کو بچانے کی ریلی ہے، جمہوریت کو بچانے کی ریلی ہے. آج کی ریلی ملک کو بچانے کی ریلی ہے، آج کی ریلی جمہوریت کو بچانے کی ریلی ہے. ورنہ نواز شریف صاحب جیسی زبان آپ کے منہ میں ہے، ایسی زبانیں تو ہر کسی زندہ انسان کے منہ میں ہوتی ہیں. اگر انہوں نے بھی یہ زبان استعمال کرنا شروع کر دی تو اور اگر انہوں نے بھی یہ زبانیں استعمال کرنا شروع کر دی تو ملک کا کیا بنے گا؟ جس صوبے کے اندر فوجی آپریشن نہیں ہوا، جس صوبے میں گورنر راج نہیں لگا، اگر صوبہ بلوچستان بھی اور صوبہ سندھ بھی اور صوبہ پختونخوا بھی یا پشتونخوا وہ بھی یہ نعرہ لگانے لگے اپنے اپنے پولیس اور انتظامیہ کے لوگوں سے کہ تم لوگ وفاقی حکومت کی نہیں سننا تو ملک کے مستقبل کا پھر کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا. جیسے ہاتھ، پاؤں، آنکھیں اور دماغ آپ کے پاس ہے، ایسے ہی آنکھیں، دماغ، ہاتھ، پیر دوسروں کے پاس بھی ہے. میں ایک مرتبہ پھر نواز شریف صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے ادب کے ساتھ یہ درخواست کروں گا کہ آئیے کوئی بیچ کا راستہ نکالیے، کوئی درمیان کا راستہ نکالیے تاکہ مہاگارائی کا سلسلہ ختم ہو اور ملک میں جمہوریت کا پہیہ چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے. لیکن پاکستان کے حق پرست عوام اگر کوئی بھی جماعت یہ سمجھتی ہے کہ طاقت کے بل پر وہ اب پاکستان کے عوام کو دبا لیں گے تو میں انہیں اتنا بتاتا ہوں کہ یہ پاکستان کے تمام حق پرستوں کا، خصوصاً سندھ کے عوام کا کراچی میں ایک ریلی سے خطاب کر رہے تھے، ٹیلی فونک خطاب کر رہے تھے ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین. انہوں نے کہا کہ یہ سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلہ آیا جس کے بعد مسلم لیگ نون کی طرف سے محترمہ کی یادگار کو نقصان پہنچایا گیا. انہوں نے کہا کہ محترمہ نے قربانی دی ہے ملک میں جمہوریت لانے کے لیے اور آج میاں نواز شریف اور شہباز شریف جو وطن واپس آئے ہیں یہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی ہی قربانیوں کا نتیجہ ہے. انہوں نے کہا یہ فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا ہے، آصف علی زرداری نے نہیں دیا. تو نواز شریف اور شہباز شریف صدر آصف علی زرداری کے خلاف اس طرح کے نازیبا الفاظ استعمال نہ کریں اور جمہوریت کا راستہ اپنائیں. ابھی ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کا ٹیلی فونک خطاب جاری ہے. ان کا ٹیلی فونک رابطہ اس وقت فی الحال منقطع ہو گیا ہے. جیسے ہی ان کا رابطہ ہوگا دوبارہ سے پھر ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین خطاب شروع کریں گے. بڑے بڑے آپریشن کیے گئے، ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کیا گیا، مرتضی بھٹو کو شہید کیا گیا، مرتضی بھٹو کے علاوہ شاہ نواز بھٹو کو شہید کیا گیا اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کیا گیا. سندھ سے تعلق رکھنے والے خان لیاقت علی خان کو شہید کیا گیا. دیکھیں اگر آپ نفرت
बीज बोएंगे तो आज तक सिंध के अवाम ने सब्र किया है। अगर सिंध के अवाम भी